بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نئی تبدیلی۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، چونکہ اسلام کی دعوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہر دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں: 1 تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط، اور 2 جنگی سرگرمیاں۔ پھر بے جانا ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ شکل یہ تھی: اللہ رسول محمد۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دیکھ کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ 1. نجاشی شاہ حبش کے نام خط۔ اس نجاشی کا نام اسمہا بن الجبر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کے بدست 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے، جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصہم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرقریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلامت جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی
लिहाजा मेरी नसीहत कबूल करो और उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने बड़े यकीनी अंदाज में कहा है कि यही वो ख़त है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद नजाशी के पास रवाना फरमाया था। जहाँ तक इस ख़त की इस्तिनादी हैसियत का ताल्लुक़ है तो दलाइल पर नज़र डालने के बाद इसकी सेहत में कोई शुबा नहीं रहता, लेकिन इस बात की कोई दलील नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद यही ख़त रवाना फरमाया था, बल्कि बैहक़ी ने जो ख़त इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है उसका अंदाज़ उन खतूत से ज़्यादा मिलता जुलता है जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद ईसाई बादशाहों और उमरा के पास रवाना फरमाया था, क्योंकि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खतूत में आयत करीमा या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन आलाया दर्ज फरमाई थी, इसी तरह बैहक़ी के रिवायत करदा ख़त में भी यही आयत दर्ज है। इलावा अज़ीं इस ख़त में सराहतन असहमा का नाम भी मौजूद है, जबकि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के नकल करदा ख़त में किसी का नाम नहीं है। इसलिए मेरा गुमान गालिब ये है कि डॉक्टर साहब का नकल करदा ख़त दर हकीकत वो ख़त है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहमा की वफ़ात के बाद उसके जानशीन के नाम लिखा था, और गालिबन यही सबब है कि इसमें कोई नाम दर्ज नहीं। इस तरतीब की मेरे पास कोई दलील नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद सिर्फ़ वो अंदरूनी शहादतें हैं जो इन खतूत की इबारतों से हासिल होती हैं। अलबत्ता डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब पर ताज्जुब है कि मौसूफ़ ने उधर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बैहक़ी के नकल करदा ख़त के पूरे यकीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त करार दिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहमा की वफ़ात के बाद उसके जानशीन के नाम लिखा था, हालांकि इस ख़त में सराहत के साथ असहमा का नाम मौजूद है। वल इल्मु इंदल्लाह। बहरहाल जब अमर बिन उमय्या ज़मरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त नजाशी के हवाले किया तो नजाशी ने उसे लेकर आँख पर रखा और तख्त से ज़मीन पर उतार आया और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बारे में ख़त लिखा जो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में नजाशी असहमा की तरफ से। ए अल्लाह के नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सलाम और उसकी रहमत और बरकत हो। वो अल्लाह जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। अमा बाद, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका गिरामी नामा मिला जिसमें आपने ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ज़िक्र किया है। खुदाए आसमान व ज़मीन की कसम, आपने जो कुछ ज़िक्र फरमाया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे एक दिन का बढ़कर ना थे। वो वैसे ही हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमारे पास भेजा है हमने उसे जाना और आपके चचीरे भाई और आपके सहाबा की मेहमान नवाजी की, और मैं शहादत देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचीरे भाई से बैत की और उनके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी से ये भी तलब किया था कि वो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे मुहाजिरीन हबशा को रवाना कर दे। चुनांचे उसने हज़रत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमय्या ज़मरी के साथ 2 कश्तियों में उनकी रवानगी का इंतज़ाम कर दिया। एक कश्ती के सवार जिसमें हज़रत जाफ़र और हज़रत अबू मूसा अशअरी और कुछ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, बराह रास्त खैबर पहुँचकर खिदमत नबवी में हाजिर हुए, और दूसरी कश्ती के सवार जिनमें ज़्यादातर बाल बच्चे थे सीधे मदीना पहुँचे। मज़कूरा नजाशी ने ग़ज़वा तबूक के बाद रजब 9 हिजरी में वफ़ात पाई।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वफ़ात ही के दिन सहाबा कराम को उसकी मौत की इत्ला दी और उस पर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी वफ़ात के बाद दूसरा बादशाह उसका जानशीन होकर सरीर आराए सल्तनत हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास भी एक ख़त रवाना फरमाया, लेकिन ये ना मालूम हो सका कि उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं। 2. मुक़ौक़िस शाही मिस्र के नाम ख़त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरामी नामा जरीज बिन मती के नाम रवाना फरमाया, जिसका लक़ब मुक़ौक़िस था और जो मिस्र इस्कंदरिया का बादशाह था। नामा गिरामी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद की तरफ से मुक़ौक़िस अज़ीम क़िब्त की जानिब, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अमा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, और इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तुमने मुँह मोड़ा तो तुम पर अहले क़िब्त का भी गुनाह होगा। ए अहले क़िब्त, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से बाज़ को अल्लाह के बजाय रब ना बनाएं। बस अगर वो मुँह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। इस ख़त को पहुँचाने के लिए हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी बलताअ का इंतखाब फरमाया गया। वो मुक़ौक़िस के दरबार में पहुँचे तो फरमाया, इस ज़मीन पर तुमसे पहले एक शख्स गुज़रा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। अल्लाह ने उसे आखिर व अव्वल के लिए इबरत बना दिया। पहले तो उसके ज़रिए लोगों से इंतकाम लिया, फिर ख़ुद उसको इंतकाम का निशाना बनाया। लिहाजा दूसरे से इबरत पकड़ो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत पकड़ें। मुक़ौक़िस ने कहा, हमारा एक दीन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते जब तक कि उससे बेहतर दीन ना मिल जाए। हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मा सिवा अदियान के बदले काफ़ी बना दिया है। देखो, उस नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो उसके ख़िलाफ़ कुरैश सबसे ज़्यादा सख्त साबित हुए। यहूद ने सबसे बढ़कर दुश्मनी की और नसारा सबसे ज़्यादा करीब रहे। मेरी उम्र की कसम, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बशारत दी थी, उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बशारत दी है। और हम तुम्हें कुरान मजीद की दावत इसी तरह देते हैं जैसे तुम अहले तौरात को इंजील की दावत देते हो। जो नबी जिस कौम को पा जाता है वो कौम उसकी उम्मत हो जाती है और उस पर लाजिम हो जाता है कि वो उस नबी की इताअत करे, और तुमने इस नबी का अहद पा लिया है। और फिर हम तुम्हें दीन मसीह से रोकते नहीं हैं, बल्कि हम तो इसी का हुक्म देते हैं। मुक़ौक़िस ने कहा, मैंने उस नबी के मामले पर गौर किया तो मैंने पाया कि वो किसी नापसंदीदा बात का हुक्म नहीं देते और किसी पसंदीदा बात से मना नहीं करते। वो ना गुमराह जादूगर हैं ना झूठे काहन, बल्कि मैं देखता हूँ कि उनके साथ नबूवत की ये निशानी है कि वो पोशीदा को निकालते और सरगोशी की खबर देते हैं। मैं मज़ीद गौर करूँगा। मुक़ौक़िस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर एहतराम के साथ हाथी दांत की एक डबिया में रख दिया और मोहर लगाकर अपनी एक लौंडी के हवाले कर दिया। फिर अरबी लिखने वाले एक कातिब को बुलाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हस्बे ज़ेल ख़त लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए मुक़ौक़िस अज़ीम क़िब्त की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। अमा बाद, मैंने आपका ख़त पढ़ा और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की हुई बात और दावत को समझा। मुझे मालूम है कि अभी एक नबी की आमद बाकी है। मैं समझता था कि वो शाम से नमूदार होगा,
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا، اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ 3 شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ یعنی خسرو کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسی انجام بد سے ڈرایا جائے، اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھا کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔
चुनांचे जब सुबह हुई और दोनों फ़ारसी नुमाइंदे हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस वाक़े की खबर दी। उन दोनों ने कहा, कुछ होश है, आप क्या कह रहे हैं? हमने आपकी इससे बहुत मामूली बात भी काबिल एतराज़ शुमार की है, तो क्या आपकी ये बात हम बादशाह को लिख भेजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसे मेरी इस बात की खबर कर दो और उससे ये भी कह दो कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहाँ तक पहुँच कर रहेगी जहाँ तक किसरा पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊँट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। तुम दोनों उससे ये भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जो कुछ तुम्हारे ज़ेरे इक़्तिदार है वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा और तुम्हें तुम्हारी कौम इब्ना का बादशाह बना दूँगा। इसके बाद वो दोनों मदीना से रवाना होकर बाज़ान के पास पहुँचे और उसे सारी तफसीलात से आगाह किया। थोड़े अरसे बाद एक ख़त आया कि शेरुया ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। शेरुया ने अपने इस ख़त में ये भी हिदायत की थी कि जिस शख्स के बारे में मेरे वालिद ने तुम्हें लिखा था उसे ताहुक्म सानी बरांगेख्ता ना करना। इस वाक़े की वजह से बाज़ान और उसके फ़ारसी रुफ़क़ा जो यमन में मौजूद थे मुसलमान हो गए। 4. कैसर शाह रोम के नाम ख़त। सही बुखारी में एक तवील हदीस के ज़िमन में उस गिरामी नामा की नस मरवी है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल शाह रोम के पास रवाना फरमाया था। वो मकतूब ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद की जानिब से हिरकल अज़ीम रोम की तरफ। उस शख्स पर सलामत जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा, और अगर तुमने रूगर्दानी की तो तुम पर अरीसियों यानी रियाया का भी गुनाह होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूजें, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और अल्लाह के बजाय हमारा पास को रब ना बनाए। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। इस गिरामी नामा को पहुँचाने के लिए तहिया रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खलीफा कल्बी का इंतखाब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वो ये ख़त सरबराह बुसरा के हवाले कर दें और वो उसे कैसर के पास पहुँचा देगा। इसके बाद जो कुछ पेश आया उसकी तफसील सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। उनका इरशाद है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने उनसे बयान किया कि हिरकल ने उसको कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश के दरमियान तयशुदा अरसा यमन में मुल्क शाम तिजारत के लिए गई हुई थी। ये लोग एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में उसके पास हाजिर हुए। हिरकल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस वक्त उसके गिरदा गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग थे। फिर उसने उनको और अपने तर्जुमान को बुलाकर कहा कि ये शख्स जो अपने आप को नबी समझता है, उससे तुम्हारा कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा करीबी नस्बी ताल्लुक़ रखता है? अबू सुफियान का बयान है कि मैंने कहा, मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबुल नस्ब हूँ। हिरकल ने कहा, इसे मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी करीब करके उसकी पुश्त के पास बिठा दो। इसके बाद हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि मैं उस शख्स से उस आदमी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवालात करूँगा। अगर ये झूठ बोले तो तुम लोग इसे झुटला देना। अबू सुफियान कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ ना होता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यकीनन झूठ बोलता। अबू सुफियान कहते हैं, इसके बाद पहला सवाल जो हिरकल ने मुझसे आपके बारे में किया वो ये था
کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے،
لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنو اصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام نے پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید رضی اللہ عنہ بن رفاعہ جذامی نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔ زید رضی اللہ عنہ بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے، مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی، اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ 5 منذر بن ساوی کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف، تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے
اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے۔ لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ 6 حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط رضی اللہ عنہ بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو تحائف بھی دیے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ 7 حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ اور 8 شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد،
میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا، تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا، ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا، اے عمر، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کے رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ عبد نے کہا، تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا، تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا، نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا، اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا، اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، اے عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا، میں سمجھتا ہوں، ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ عبد نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، خدا کی قسم، اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ عبد نے کہا، عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں
اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا، اے عمر، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑھی میں چند دن ٹھہرا رہا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا۔ چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ اس نے کہا، چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا۔ جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا، سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برزا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رونچ ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا، عمر، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا۔ اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے
उसने दावत कबूल कर ली है। लिहाजा दूसरे दिन सुबह ही मुझे बुलवाया गया और बादशाह और उसके भाई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और सदका वसूल करने और लोगों के दरमियान फ़ैसले करने के लिए मुझे आज़ाद छोड़ दिया। और जिस किसी ने मेरी मुखालफत की उसके ख़िलाफ़ मेरे मददगार साबित हुए। इस वाक़े के सियाक़ से मालूम होता है कि बकिया बादशाहों की बनिस्बत इन दोनों के पास ख़त की रवानगी ख़ासी ताख़ीर से अमल में आई थी। ग़ालिबन ये फ़तह मक्का के बाद का वाक़या है। इन ख़ुतूत के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत रुए ज़मीं के बेशतर बादशाहों तक पहुँचा दी। इसके जवाब में कोई ईमान लाया तो किसी ने कुफ़र किया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि कुफ़र करने वालों की तवज्जो भी इस जानिब मबज़ूल हो गई और उनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक जानी पहचानी चीज़ बन गया। सुलह हुदैबिया के बाद की फ़ौजी सरगर्मियाँ। ग़ज़वाए ग़ाबा या ग़ज़वाए ज़ीक़रद। ये ग़ज़वा दर हकीकत बनु फ़ज़ारा की एक टुकड़ी के ख़िलाफ़ जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशियों पर डाका डाला था, ताक़ुब से इबारत है। हुदैबिया के बाद और खैबर से पहले ये पहला और वाहिद ग़ज़वा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। इमाम बुखारी ने इसका बाब मुनाकिद करते हुए बताया है कि ये खैबर से सिर्फ़ 3 रोज़ पहले पेश आया था और यही बात इस ग़ज़वे के ख़ुसूसी कारपरदाज़ हज़रत सलमान बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। उनकी रिवायत सही मुस्लिम में देखी जा सकती है। जमहूर अहले मग़ाज़ी कहते हैं कि ये वाक़या सुलह हुदैबिया से पहले का है, लेकिन जो बात सही में बयान की गई है अहले मग़ाज़ी के बयान के मुकाबिल वही ज़्यादा सही है। इस ग़ज़वे के हीरो हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत मरवी हैं, उनका ख़ुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 तील ऊँटनियाँ अपने ग़ुलाम रबाह और एक चरवाहे के हमराह चरने के लिए भेजी थीं और मैं भी अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा लिए उनके साथ था कि अचानक सुबतम अब्दुल रहमान फ़राज़ी ने ऊँटनियों पर छापा मारा और उन सब को हाँक ले गया और चरवाहे को कत्ल कर दिया। मैंने कहा, रबाह, ये घोड़ा लो, इसे अबू तलहा तक पहुँचा दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर दो। और ख़ुद मैंने एक टीले पर खड़े होकर मदीने की तरफ रुख किया और 3 बार पुकार लगाई, या सबाहा, हाय सुबह का हमला। फिर मैं हमला आवरों के पीछे चल निकला। उन पर तीर बरसाता जाता था और ये रिज्स पड़ता जाता था। अना इब्नुल अकू वल यौम यौमुर रुज़ा, मैं अकू का बेटा हूँ और आज का दिन दूध पीने वाले का दिन है, यानी आज पता लग जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अकू कहते हैं कि बखुदा मैं उन्हें मुसलसल तीरों से छिलनी करता रहा। जब कोई सवार मेरी तरफ पलट कर आता तो मैं किसी दरख्त की ओट में बैठ जाता, फिर उसे तीर मारकर ज़ख्मी कर देता। यहाँ तक कि जब ये लोग पहाड़ के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया और पत्थरों से उनकी खबर लेने लगा। इस तरह मैंने मुसलसल उनका पीछा किए रखा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी ऊँटनियाँ थीं, मैं उन सब को अपने पीछे छोड़ गया और उन लोगों ने मेरे लिए उन सब को आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर भी उनका पीछा जारी रखा और उन पर तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए उन्होंने 30 से ज़्यादा चादरें और 30 से ज़्यादा नेज़े फेंक दिए। वो लोग जो कुछ भी फेंकते थे, मैं उस पर बतौर निशान थोड़े से पत्थर डाल देता था ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा पहचान लें कि ये दुश्मन से छीना हुआ माल है। इसके बाद वो लोग एक घाटी के तंग मोड़ पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगे।
मैं भी एक चोटी पर जा बैठा। ये देखकर उनके 4 आदमी पहाड़ पर चढ़कर मेरी तरफ आए। जब इतने करीब आ गए कि बात सुन सकें तो मैंने कहा, तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं सलमा बिन अकू हूँ। तुम में से जिस किसी के पीछे दौड़ूंगा बेधड़क पा लूँगा, और जो कोई मेरे पीछे दौड़ेगा हरगिज़ ना पा सकेगा। मेरी ये बात सुनकर चारों वापस चले गए और मैं अपनी जगह जमा रहा, यहाँ तक कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे हैं। सबसे आगे उखरम रज़ी अल्लाह अन्हो थे, उनके पीछे अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके पीछे मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हो बिन असवद। महाज पर पहुँचकर अब्दुर्रहमान और हज़रत उखरम रज़ी अल्लाह अन्हो में टक्कर हुई। हज़रत उखरम रज़ी अल्लाह अन्हो ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने नेज़ा मारकर हज़रत उखरम रज़ी अल्लाह अन्हो को कत्ल कर दिया और उनके घोड़े पर जा बैठा। मगर इतने में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो अब्दुर्रहमान के सर पर जा पहुँचे और उसे नेज़ा मारकर कत्ल कर दिया। बकिया हमला आवर पीठ फेर कर भागे और हमने उन्हें खुदेड़ना शुरू किया। मैं उनके पीछे पैदल दौड़ रहा था। सूरज डूबने से कुछ पहले उन लोगों ने अपना रुख एक घाटी की तरफ मोड़ा जिसमें ज़ीक़रद नाम का एक चश्मा था। ये लोग प्यासे थे और वहाँ पानी पीना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें चश्मे से परे ही रखा और वो एक कतरा भी ना चख सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाहसवार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन दिन डूबने के बाद मेरे पास पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब प्यासे थे। अगर आप मुझे 100 आदमी दे दें तो मैं ज़ीन समेत उनके तमाम घोड़े छीन लूँ और उनकी गर्दनें पकड़कर हाज़िर खिदमत कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकू के बेटे, तुम काबू पा गए हो तो अब ज़रा नरमी बरतो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त बनु गतफ़ान में इनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। इस ग़ज़वे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबसरा करते हुए फरमाया, आज हमारे सबसे बेहतर शाहसवार अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो और सबसे बेहतर प्यादा सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 हिस्से दिए, एक प्यादा का हिस्सा और एक शाहसवार का हिस्सा, और मदीना वापस होते हुए मुझे ये शर्फ बख्शा कि अपनी अज़पा नामी ऊँटनी पर अपने पीछे सवार फरमा लिया। इस ग़ज़वे के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतज़ाम हज़रत इब्न उम्मे मक्तूम को सौंपा था और इस ग़ज़वे का परचम हज़रत मक़दाद बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हो को अता फ़रमाया था। बकिया अगली वीडियो में सुने।